آج اس قدر انتشار، افتراق اور دوریاں ہیں، اس کی وجہیں کیا کیا ہیں، کیا وجہ ہے اس کے اندر، وہ ہم نے گزشتہ درس میں ذکر کرنے کی توفیق حاصل کی اللہ سے، تاکہ ان باتوں کو ذکر کر کے ہم اپنے لیے ان خرابیوں کے دروازوں کو بند کریں اور بھلائی کے راستے کی طرف آگے چلیں۔ اسی اصلاح سیرت اور کردار کے حوالے سے آج ہمارے پاس وقت کامل چاہیے کہ تم اپنا کوئی عملی مظاہرہ اپنے کردار میں، اپنے عمل میں لے کر آؤ، کہ یہ زبانی جو آپ نے ایمان کا دعویٰ کر دیا ہے، آخرت کے پر یقین کا دعویٰ کر دیا ہے، رسول کی رسالت پر یقین کا دعویٰ کر دیا ہے، تو اپنے کردار سے پھر معاشرے میں اس کا عملی مظاہرہ کرو۔ اور اس میں پہلی چیز یہ کہ جس محنت سے تم نے اس مال کو کمایا ہے، اس مال کو اپنے خونی رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ تمہیں تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی کہ زکوٰۃ تو دے دی ہے نا، اور کیا دیں، لیکن شریعت مطالبہ کرتی ہے کہ نہیں، پورا سال ان کی جو ضرورت ہے اگر تم دینے کے حقدار ہو تو تم اس کو دو گے، اور اس چاہت پر دو گے۔ وہ مال تمہیں جمع کرنا پسند ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں دو ان کو، تاکہ پتہ چلے کہ تم نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے صرف ایک ہی چیز پر عمل نہیں کیا اور اس کو ایک ظاہری رسم نہیں بنائی، بلکہ کلیتاً ہمارے جتنے حکم ہیں ان تمام حکم کو ایک درجے پر دیا ہے۔ اس آیت میں جو حکم دیے گئے ہیں وہ تو 1 2 3 4، وہ تو بیان اور ترتیب اور نمبرنگ کے اعتبار سے، لیکن قبولیت میں وہ ایک ہی درجے پر ہے۔ اگر تم نے چہرہ قبلے کی طرف کیا ہے تو صرف یہ رسم نہیں ادا کرنا، فرمایا کہ اگر تم نے اللہ سے وفاداری کے لیے اپنا وقت دیا اور قبلے کی طرف منہ کر کے اپنے آپ کو مومن ثابت کر رہے ہو، تو پھر اس کا ایمان کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ تم مسجد میں حاضر ہو کر اور قبلے کی طرف منہ کر کے اپنے اسلام کا اظہار کرو، صرف یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ ان نیکی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، تاکہ پتہ چلے گا کہ واقعی میں تم نے اللہ کے لیے یہ کام کیا تھا۔ والیتامہ، اور یتیموں کے حوالے سے اس کی بحث گزر گئی۔ والمساکین، مساکین کے ساتھ اس کی بحث درس نظام مصطفیٰ میں ہم نے ڈیٹیل سے بیان کر دی۔ وابن السبیل، اور مسافروں اور سوال کرنے والے محتاجوں کے ساتھ تم ان کو مدد کرو۔ والسائلین وفی الرقاب، مسافروں کے ساتھ، سوالیوں کے ساتھ، اور جو غلام قید ہو جاتے ہیں اپنے مال کے ذریعے ان کو آزاد کرو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اقامت صلاۃ کرو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو۔ تو نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے۔ رب اقامت الصلاۃ کی بات کرتا ہے۔ اقامت الصلاۃ سے مراد کہ یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ اس کے نظام کو قائم کریں، اس کے فرمان کو قائم کریں۔ سونے، جاگنے، کھانے، پینے، کمانے، موت، خوشی میں جو اس رب کا نظام ہے، نماز یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو پھر اپنے گھروں میں، محلوں میں، بازاروں میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سوسائٹی میں، برادری میں اس کو نافذ کرو۔ یہ اقامت الصلاۃ، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایک رسم ہو کر رہ جاتی ہے، اس کا شرعی تقاضا ہے، لیکن اس کا مقصود کیا ہے، اس کا بنیادی بینیفٹس اور مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہاں سے اقامت الصلاۃ، کہ جب امام کو یہ حکم ہے کہ جب اللہ اکبر کہے گا تو کھڑا ہو، امام جب تکبیر کہے گا تو اس کی کے کہنے پر ہم جھکتے ہیں اور چلتے ہیں، اور مکمل ڈسپلن کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی چیز ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہماری برادری، ہمارے ملک کی قوانین یا ایسی کوئی چیز جو اللہ کے حکم کے مقابلے پر آئے گی اس کو پاؤں کے نیچے رکھا جائے گا۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ نماز آپ کو اس بات کی طرف لاتی ہے کہ پھر گھر، بازار، قریب، بعید، رشتہ دار، غیر، اپنے، پرائے، دوست، دشمن، موت، میت، خوشی، تمام میں اس رب کا جو دیا ہوا اس وقت کے حوالے سے جو قانون ہے، جو ضابطہ ہے، جو دستور ہے، اس کو قائم کرو۔ فرمایا وہ اقامت الصلاۃ، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر و باطن کے ساتھ، نیت اخلاص کے ساتھ۔ وہ آتا الزکات، زکات دو۔ یہاں تک تو بات ہو گئی، اب تھوڑی سی بات آگے لے کر چلتے ہیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ یہاں پر دو چیزیں کردار کے حوالے سے قرآن نے ذکر کی، آپ دیکھیے کتنی اہم آیت ہے، اگر آپ اس پر توجہ دیں۔ یہ ایک آیت ہے، ایک سورت میں تو 100 آیتیں ہوتی ہیں، بڑی صورتوں میں 200-250 آیات ہوتی ہیں، یعنی 200 سے زیادہ آیات ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک آیت ہے، اور اس ایک آیت میں پورا قرآن جمع ہوا ہے۔ یہ کمال فصاحت ہے، یعنی آپ نے پورا قرآن تو پڑھ لیا، ذمہ داریاں میری اور آپ کی
انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، سوسائٹی کے طور پر، گھر بار کے طور پر منتشر ہے، لیکن میں اپنے دوستوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ گھر میں جا کر اس آیت پر غور کریں اور اس کے درس کو حاصل کریں، اس کو سمجھیں، تاکہ ہمارے اندر کوئی میچورٹی آئے، سنجیدگی آئے، عبادت کا ذوق آئے۔ زندہ لاشوں کی طرح ہم عبادت کرتے ہیں، زندہ لاشوں کی طرح ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے پاس جانا ہے، کون ہے، کیا ہے۔ فیس بک پر بیٹھ کر ہم جہاد پر پوسٹیں کر رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جناب یہ جہاد ہو گیا، لوگوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ تم نکلو، وہ نکلے، وہ اعلان کرے، وہ جہاد کا فتویٰ دے، فلانا۔ تو یہ تمام چیزیں جو اپنی ذات کو بھول کر دوسرے کی طرف جو آتی ہے، اس کی اور میری اور آپ کی وہ ناپختگی اور بچکانے پن کا علاج اس آیت کے اندر ہے۔ اب یہاں پر جو آخری جو بات کی جا رہی ہے، وقت بہت مختصر ہے جمعے کا، بات بڑی طویل ہے اور بہت اہم ہے، میں تو کہتا ہوں اس ایک آیت کا درس پورے سال ہونا چاہیے۔ یہ اتنی اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس ایک آیت کو سمجھ گئے تو میں بڑے دعوے سے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں پورے قرآن کو آپ سمجھ گئے۔ اس ایک آیت کو اگر آپ سمجھ گئے تو پورے قرآن مجید کو سمجھ گئے۔ آگے دو چیزیں یہاں ڈسکس کی جا رہی ہیں جو میری اور آپ کی پرسنل لائف سے متعلق ہے، انڈیویجول لائف سے متعلق ہے، انفرادی لائف سے متعلق ہے، کہ دوسرے پر ہاتھ اٹھانے کے ساتھ مجھ سے شریعت کیا تقاضا کرتی۔ دوسرے کی اصلاح کرتا ہوں، خود کو بھول جاتا ہوں، تو دوسرے کی اصلاح بعد میں ہے۔ فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو جب تم کسی سے عہد اور وعدہ کرو۔ جو ایگریمنٹ کسی کے ساتھ کرو نا تو پورا کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ تم عمرہ کرو، بہت زیادہ حج کرو۔ فرمایا تمہارا عمرہ حج یہی ہے کہ جو ایگریمنٹ ہے نا اس کو پورا کرو، جو لوگوں سے تم نے عہد کیے ہیں، کیونکہ عمرہ حج تم تفریح کے لیے کر رہے ہو یا سیلفی بنا کر فیس بک پر ڈالنے کے لیے کر رہے ہو تو وہ تو ایسے ہی پانی کا بلبلا ہے، وہ ایک ٹیسٹ لیا اور ختم ہو گیا۔ اور اگر آخرت اور اللہ کے لیے کر رہے ہو، اس نیکی کے جذبے کے لیے کر رہے ہو کہ حج کی یہ فضائل ہیں، روزے کی یہ فضائل ہیں، رمضان مدینے میں رکھنے کے یہ فضائل ہیں، اور جناب جو ہے وہ عمرے کے یہ فضائل ہیں، تو رب فرماتا ہے اگر وہ ہمارے لیے کر رہے ہو، یعنی اس آیت کا مقصود یہ بنتا ہے، مراد یہ بنتا ہے، تو پھر یہ اس سے ضروری چیز ہے، اس کو پورا کر۔ فرمایا جو لوگوں سے تو نے عہد کیے ہیں اس کو پورا کر۔ اب دیکھیں یہاں پر درجنوں چیزیں اخلاقیات اور مینرز میں آتی ہیں، کمال فصاحت دیکھیں۔ اللہ نے اس آیت میں سیرت اور کردار کے صرف دو نمونے ذکر کیے ہیں، نہ سچ بولنے کا ذکر کیا یہاں پر، نہ شرم و حیا کا ذکر کیا یہاں پر، نہ پورے تولنے کا ذکر کیا یہاں پر، نہ گواہی کا ذکر کیا۔ یہ سارے اخلاقیات ہیں نا، کردار ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے اخلاقیات کی، اور ایک جو ہے وہ لمبی فہرست ہے میرے دوستو بزرگوں اس چیز کی۔ لیکن آپ دیکھیے اس آیت میں اترنے کی ضرورت ہے کمال کی، کہ رب نے سب چیزوں کو علاوہ صرف دو چیزیں ڈسکس کی ہے، کہ اپنا وعدہ پورا کرا کیا ہو، ایگریمنٹ اپنا پورا کرو، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور تکلیف ایک، سختی دو، حالت جنگ تین، ان تین امور میں صبر کرو۔ نہ یہ شکر کا ذکر کیا، نہ حیا کا ذکر کیا۔ سوچیں اس بات کو، یہاں مفسرین یوں سمجھ لیجئے کہ قلم کو دانتوں میں پھنسا کر بیٹھ گئے کہ یہاں پر سیرت میں یہ دو چیزوں میں ایسی کیا خاصیت ہے، ہمارے کردار کا ان دو چیزوں سے کیا تعلق ہے، کہ نہ یہاں پر یہ کہا کہ سچ بولو، نہ یہ کہا کہ حیا سے کام لو، نہ یہ کہا کہ والدین کے حقوق ادا کرو، نہ یہ نہیں ڈسکس کی، صرف دو چیزیں اس آیت میں ذکر کی، ایگریمنٹ پورا کیا کرو، جس سے وعدہ کرو اس کو پورا کرو، اور تکلیف میں ایک، سختی میں دو، جہاد میں تین، ان تین امور میں صبر کیا کرو۔ یہ دو چیزیں ہی ہماری پورے کردار کی لمبی فہرست اور اخلاقیات کی لمبی انڈیکس میں سے صرف ان دو چیزوں کو کیوں چوز کیا گیا ہے، یہ بہت معنی خیز ہے۔ اور فرمایا جنہوں نے اس کو پورا کیا، یہ ایک سوال میں کھڑا کر رہا ہوں یہاں پر تاکہ میرے اور آپ کے اندر یہ جستجو پیدا ہو۔ بھائی اگر ایگریمنٹ پورا کرنا عہد ہے تو ماں باپ سے پورا کرنا اخلاقیات نہیں، شرم و حیا اخلاقیات نہیں، صبر جناب جو ہے وہ عز و انکساری یہ نہیں ہے، پورا تولنا نہیں ہے، گواہی نہیں ہے، کسی چیز کو ڈسکس نہیں کیا، دو چیزوں کو ذکر، عہد پورا کرو، صبر کرو، بس اسی میں پوری کائنات ہے، اور یہ اصل میں پورے مینرز کی بنیاد ہے۔
یہ دو چیزیں اگر میرے اندر آپ کے اندر نہیں آئے، نہ ہم حیادار ہو سکتے ہیں، نہ عجز و انکساری والے ہو سکتے ہیں، نہ ماں باپ کے فرمان بردار ہو سکتے ہیں، نہ رشتہ داروں کے فرمان بردار ہو سکتے ہیں، نہ اللہ کے فرمان بردار ہو سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جس کے اندر آ گئیں تو اللہ کہتا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا وہ وعدہ جو قبلے کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں سچا کر دیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور اللہ کہتا ہے یہی ہے متقی۔ اب لاٹھی لے کر شر سے لے کر غرب تک ڈھونڈ رہے ہو کہ متقی کون ہے، فرمایا یہ ایک آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ متقی کون ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خیر اس پر لمبی گفتگو ہو سکتی ہے اور اپنے آپ کو مجرم یقین کر کے قدرت کے سامنے تلافی کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف یہاں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ سیرت و کردار کے صرف یہ دو ہی جز کو کیوں ذکر کیا گیا؟ غور کریں، آج میرے اور آپ کے اندر سب سے بڑا فساد یہی ہے۔ والموفون بعہدہم، پھر سن لیجیے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو جب تم سے وعدہ کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عاہدوا نے بتایا کہ وعدہ کرتے وقت، یعنی یہ والموفون بعہدہم کے بارے میں فرمایا یہ ایفا ان سے بنا ہے جس کا مادہ ہے وفا، اور وفا کا معنی ہے پورا ہونا، تمام ہونا، یعنی پورا کرنا، تمام کرنا۔ ابھی یہ تو ہم نے ایک اس پر سوال قائم کرنے کے لیے آیت کے آگے اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر شاگرد بن کر اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کی ایک فصل کو سمجھ لیا۔ یہاں پر جواب یہ بنتا ہے کہ سیرت و کردار میں، ہمارے کردار میں، ہمارے مینرز میں توجہ کیجیے، یہ دو چیزوں ہی کو کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ یعنی ایفائے عہد، عہد کو پورا کرنا، جس سے تم وعدہ کرو اس کو پورا کرو، اور دوسری چیز صبر ہے۔ اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ دراصل جس طرح کھانے کے اندر کئی چیزیں مکس ہوتی ہیں تو بڑا لذیذ سالن بنتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک باؤل ہوتا ہے، ایک پیالہ ہوتا ہے، ایک ظرف ہوتا ہے جس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ہماری پوری زندگی جس برتن میں جمع ہوتی ہے نا وہ ایفائے عہد ہے۔ سچائی بھی اسی میں آئے گی، شکر بھی اسی میں آئے گا، حیا بھی اسی میں آئے گی، صداقت بھی اسی میں آئے گی، لوگوں سے لین دین، گواہی، انسانیت پوری اس ایک برتن کے اندر آتی ہے۔ اور دوسرا برتن جو ہے وہ صبر ہے، یعنی ہماری زندگی کی ساری خوبیاں ایک نیک انسان کے لیے، انسان ہونا کمال نہیں، انسانیت کو پانا کمال ہے۔ انسان اگر اپنے سے انسانیت کو دور کر دے تو وہ درندہ ہے۔ انسانیت وہ مینرز ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ ہدایات ہیں جس کو لا کر وہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے اور کمال پاتا ہے۔ تو اس کے لیے آگے بڑھتے ہوئے یہ ہمارے لیے دو برتن سمجھ لیجئے جس میں ہم قیمتی چیزیں ہر قسم کی جمع کر سکتے ہیں۔ ان کو رکھیں گے تو الگ الگ، لیکن ان کے لیے ایک باؤل یا باکس لے کر آئیں گے تو کئی چیزیں ایک باکس میں، ایک بیگ میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اخلاقیات کے دو بیگ سمجھ لیجئے آپ، جس میں ہماری ساری خوبیاں، سارے کمالات جو پورے قرآن میں منتشر ہیں، حدیث میں ہیں، سیرت کی کتابوں میں ہیں، تصوف میں ہیں، طریقت میں ہیں، حقیقت میں، تمام آ کر جو جمع ہوتے ہیں یہ دو میں جمع ہوتے ہیں۔ ایک ہے ایفائے عہد، جس سے ایگریمنٹ کرو تو پورا کرو، اور ایک ہے صبر۔ اس کے بارے میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ چاہے وہ ایگریمنٹ کسی کے ساتھ تحریری ہو، یا وہ زبانی ہو، یا وہ تعلق اور ایگریمنٹ عہد کسی رشتہ دار کے ساتھ ہو، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ ہو، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہو، رسول کے ساتھ ہو، ماں باپ کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، کنبوں کے ساتھ ہو، خاندان کے ساتھ ہو، پڑوسی کے ساتھ ہو، اہل محلہ کے ساتھ ہو، استاد کے ساتھ ہو، شاگرد کے ساتھ ہو، نوکر کے ساتھ ہو، مالک کے ساتھ ہو، ملک کے ساتھ ہو، قوم کے ساتھ ہو، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہمارا ظاہری اور خاموشی ایک رشتہ ہے جس میں ہم بندھے ہوئے ہیں، اس کو پورا کرو۔ ابھی پورا ورق یہ نہیں کہ صرف دفتری، پورا جس کے ساتھ تم خاموشی سے یا اعلانیہ جڑے ہوئے ہو تو اس کو پورا کرو۔ فرمایا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، تم نے جن کے ساتھ عہد کر لیا ہے اس عہد کو تم ان کے ساتھ پورا کرو۔ یعنی یہاں پر یہ کہا گیا ہے سمجھانے کے لیے کہ عہد کو پورا کرنا، ایگریمنٹ کو پورا کرنا، کسی کے ساتھ کسی ایگریمنٹ اور وعدے کو پورا کرنا،
یہ اصل میں حقوق کی روح ہے. اگر عہد کو پورا کرنا چھوڑ دیں تو یہ جو حقوق ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس حقوق کی جو تسبیح کی تاریں کی طرح ان کی گنتیاں ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوس ہیں، محلے والے، ملک ہے، وطن ہے، قوم ہے، بچے ہیں، ہم ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، یہ جو دانے ہیں حقوق کے، یہ جس تسبیح کے اندر جا کر ایک بنتے ہیں وہ ایفائے عہد ہے. تو یہ وہ برتن ہے، ایفائے عہد، اپنے کیے ہوئے وعدے کو گویا کہ پورا کرو. اس میں دوسری جہت ہے. عموماً ہم نمازوں میں مکمل نظر آتے ہیں، روزے میں مکمل نظر آتے ہیں، زکوٰۃ میں مکمل نظر آتے ہیں، حج میں مکمل نظر آتے ہیں، لیکن یہ آیت آگے تقاضا کر رہی ہے دو بنیادی چیزوں کا، ایک ایفائے عہد کا، ایک صبر کا. کیونکہ ہم نے شریعت کی یا دین کی کسی ایک بات کو پابندی سے پکڑ لیا ہے اور اسی درجے ہی کی دوسری بات. مثلا غور کریں، نماز کیوں نہیں چھوڑتے جناب؟ ارے مولانا صاحب نماز کیسے چھوڑیں گے ہم، نماز تو فرض ہے. تو سچ بولنا کیا ہے، حیا کرنا کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، یہ بھی اسی درجے کے فرض ہیں. لیکن کبھی ہم نے غور کیا، اچھا نماز چھوڑنا کیا، یہ حرام گناہ ہے، کبیرہ ہے، تو جھوٹ بولنا کیا ہے، کم تولنا کیا ہے، غیبت کیا ہے، بے شرمی بے حیائی کے کام کیا ہے، اکیلے میں بیٹھ کر الیاذ باللہ گندی چیزیں آنکھوں سے دیکھنا وہ کیا ہے. تو ایک چیز کو ہم نے پکڑا یہودیوں کی طرح، جو قرآن نے یہاں پر کہا کہ ہرگز یہی نیکی نہیں کہ تم قبلے کی طرف منہ کرو، مشرق یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ ان حقوق کو ایک ہی لائن میں ادا کرو. تو گویا کہ یہ آیت ہمارے اندر موجود جو بہت بڑے بڑے گڑھے اور شغاف ہیں اس کو بتا رہی ہے مرنے سے پہلے. فرمایا جو نیکی کر رہے ہو وہ اس گڑھے سے نکل کر باہر چلی جا رہی ہے، وہ رک ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ اس کے آنے کی تو جگہ، اس کو سیف کیسے کرو گے. اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ جب مکمل طور پر تمہاری عبادات کے ذخیرے اور بیگ کے اندر کوئی سوراخ نہ ہو اور قبر کے اندر جب حوالہ کرنا ہو تو وہ خالص چیز مکمل وہاں پر پہنچے، تو وہ ایک چیز سے نہیں ہوگی بلکہ تمام اس کے ذریعے. اور مین چیز جو ہے جس سے ساری نیکیاں بہہ کر نکل جاتی ہے، اور یہ سمجھیے کہ ایمان تک معاذ اللہ آخر میں نہیں رہتا اگر صبر نہ ہو، تو ایک گڑھا پڑ جائے گا. اور ایفائے عہد نہ ہو، ایفائے عہد سمجھتے ہیں آپ، عہد کو پورا کرنا، وعدے کو یہ نہ ہو. یہ اتنے بڑے بڑے شغاف ہے، یہ مرنے سے پہلے نماز کی نیکی کو بھی بہا دیتے ہیں، ختم، کچھ بھی نہیں، اعمال میں کچھ بھی نہیں. اس نے کہا جی میں نے تو پوری زندگی حج عمرے کی ہے، اعتکاف کی ہے، ظاہری ساری عبادت کی، داڑھی رکھی، پگڑی پہنی، علم حاصل کیا، شریعت کیا، درس دیا، تبلیغ کی، اتنی بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں، جہاد کیا، سب کچھ کیا. تو یہ نیکیاں ہیں سالڈ، لیکن یہ رکتی کب ہے کہ جب وہ بیکٹ کے اندر کوئی سوراخ یا ہول نہ ہو. اور یہ دو ایسے گناہ ہیں، ایک وعدہ خلافی اور ایک بے صبری، یہ تمام نیکیوں کو گویا کہ باہر کر دیتی ہیں. اور جب بندہ رب کے پاس پہنچتا ہے، یہ میں آسان تعبیر اس کی ایک پیش کر رہا ہوں، تو اس کے پاس ایک خالی تھیلا ہوتا ہے جس میں بڑی محنت سے اس نے اوپر ڈالا تھا، لیکن اس نے توجہ نہیں کیا کہ نیچے سوراخ ہے. وہ تو زندگی کے راستے میں سب سڑک پر منتشر ہوتا رہا، جب منزل پر پہنچا تو تھیلا خالی تھا. تو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ اپنے عہد کو پورا کرو. کس کے ساتھ عہد؟ جو تمہارے ماں باپ کے ساتھ تمہارا ہے، جو تمہارے رب کے ساتھ تمہارا ہے، جو تمہارے رسول کے ساتھ تمہارا ہے، جو تمہاری قوم کے ساتھ تمہارا ہے، جو تمہاری قوم کے فرد کے ساتھ تمہارا ہے، جو پڑوس کے ساتھ تمہارا ہے، جو بیپاری کے ساتھ تمہارا ہے، جو خریدار کے ساتھ تمہارا ہے، جو تمہارے محلے والوں کے ساتھ تمہارا ہے، جو خونی رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا ہے، جو پڑوس کے ساتھ تمہارا. یہ سارے عہد کو ایک لائن میں پورا کرو. یہ نماز کی طرح فرض ہیں. اس لفظ نے مجھے اگر آپ کو نہیں جگایا تو کب جگائیں گے؟ فرمایا جیسے نماز کے لیے دوڑے آئے ہونا، یہ اسی درجے کی عبادت ہے، یہ اسی درجے کی عبادت تھی. نماز نہ پڑھنے والے پر جس قدر سختی کے ساتھ باس پرس ہے، یہ بھی اسی درجے کی. یہ دکھنے میں الگ الگ ہیں درجے میں ایک ہی. اس میں ایک بھی گیا تو ناقص مال ہو گیا کہ کچھ خالص تھا لیکن زیادہ کھوٹا ہو گیا، اور مالک تک پہنچنے تک وہ خراب چیز نے اس چیز کو بھی چھڑا دیا. تو گویا کہ میں اور آپ اس فکر میں میچور ہو جائیں کہ نماز اور یہ حقوق یہ ایک ہی چیز ہیں. اس لیے قرآن نے کہیں پر بھی محض کہیں پر عقیدے کا ذکر بغیر عمل کے نہیں کیا.
اب یہاں پر اس بات کو، کیونکہ ہمارے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی پابندی اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ ہمارے اندر ایک روشنی آئے، اللہ کی یاد کی روشنی آئے، عبادات کی روشنی آئے، اس سے جو عہد ہے ہم آگے روشنی آ جائے، پھر وہ روشنی ہمارے زندگی کے دیگر شعبوں میں نظر آئے، جو میں اور آپ مذہب کے جذبے سے سرشار ہو کر ایک چیز کو پکڑتے ہیں، پھر وہ چیز ہمارے گھر میں نظر نہیں آتی، وہ چیز ہماری دکان پر نظر نہیں آتی۔ واللہ خیر الرازقین تو لکھا ہوا ہمیں نظر آ جاتا ہے، لیکن ہمیں وہ چیز جو نماز کے اندر میں نے اور آپ نے سیکھی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو یہ غور کرنے کی بات، جب نماز کے لیے آئیں تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جایا کریں، اور لوگوں کی گردن پھلانگنا رسول اللہ نے فرمایا جہنم کے اوپر اپنا برج بنانا ہے۔ اخلاقیات بہت ضروری ہے کہ بیٹھنے کے آداب کیسے ہوتے ہیں۔ کسی گورنر یا فراڈی قسم کے وزیر کی ہوتی تو اس کے لیے کرسیاں نہیں پھلانگتے، تو خدا کے گھر کی یہ اہمیت ہے اور نماز پڑھنے ہم چلے ہیں، تو مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگنا جہنم پر پل بنانا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، یہ اخلاقیات کے گویا کے خلاف ہے۔ اب یہاں پر ذرا آپ غور کیجئے، تو وہ روشنی میرے اور آپ کے اندر نظر نہیں آتی، اور کردار میں اس چیز کو اتارنا بڑا امتحان ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کردار میں ان تمام حقوق کی ادائیگی میں مشقتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تکلیف بھی آتی ہیں، دقت بھی آتی ہے، اس کو اتارنا بڑا مشکل ہے۔ تو فرمایا ایسا تو تمہیں نہیں کہہ دیا ہم نے کہ اولئک هم المتقون، ایسا تو نہیں کہہ دیا کہ یہ KG1 کا سبق تھا کہ جو تم نے کر لیا تو ہم نے سب سے بڑی ڈگری تمہیں دے دی کہ یہی متقی ہیں، اس کے لیے کچھ محنت تو تمہیں کرنی پڑے گی نا، مجھے اور آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی۔ تو کردار میں اپنے قول کو لانا، یہ اصل اس سچائی کی دلیل ہے کہ میں نے اور آپ نے رب کو قبول کیا ہے۔ نماز میں رب کی بات، مسجد میں رب کی بات، مسجد سے نکل کر برادری کی بات، کسی سسٹم کی بات جو اللہ رسول کے مقابلے پر آئے، اس کو شوق دینا، یہ سراسر منافقت ہے۔ اور منافق وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں تو ایمان کی بات کرتا ہے، لیکن باطل میں اس بات جو زبان سے نکل رہی ہے دل میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو آج میرے اور آپ کے اندر یہ چیز بدرجہ اتم نظر آ رہی ہے، اور وقت بہت مختصر ہے، لہٰذا جاگتے ہوئے بیدار ہوتے ہوئے سبق کو سنیے۔ میں بھی گھر جاؤں گا، آپ بھی گھر جائیں گے، اللہ کرم فرمائے عافیت سے۔ آیت نمبر 177 کا درس لیجئے اور خود اس کا مطالعہ کیجئے۔ بات کو سمیٹتے ہوئے مسلم شریف کی ایک روایت میں یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عہد کا ہماری زندگیوں سے بہت بڑا تعلق ہے۔ اگر اللہ کا نظام اور وہ حقوق جو عہد ہم نے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں وہ اگر نظر نہیں آئے، لوگوں کے ساتھ جس درجے کا اگر وہ بندہ ہے، وہ جس سے ایگریمنٹ کرتا ہے، اپنے نوکروں سے کرتا ہے، اپنے ملک سے کرتا ہے، جیسے ہم ملک سے ایگریمنٹ کرتے ہیں جب ہمیں سٹیزن شپ ایشو ہو جاتی ہے، ہم لوگوں سے ایک اخلاقی عہد ہمارا قرآن سکھاتا ہے، تو وہ تمام چیزیں اللہ نے فرمایا ہوش ٹھکانے لگاؤ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہی کوئی نیکی نہیں کہ دوڑے دوڑے مسلح اٹھا کر لے آ رہے ہو کہ قبلے کی طرف منہ کرنا ہے اور مشرق کی طرف منہ کرنا ہے۔ فرمایا ولکن البر، بلکہ نیکی کا کمال یہ جب ان تمام چیزوں کو ایک درجے پر رکھو گے۔ حدیث پاک سنیے، اس کے بعد ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 پہچان ہیں۔ منافق 2 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو بات کی جا رہی حدیث میں کہ منافق جو ہے اس کی 3 خصلتیں ہیں، اور بندہ اپنی سٹائل اور سمبل اور علامت سے پہچانا جاتا ہے۔ تو منافق کے اندر 3 عادتیں آتی ہیں، اور اس سے پہلے اگر ایک بات سمجھے تو یوں سمجھ لیجئے کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک اعتقادی اور ایک عملی۔ اعتقادی نفاق معاذ اللہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں کفر ہو اور زبان سے وہ ایمان بیان کر رہا ہو، یہ تو اعتقادی نفاق ہے، الیاذ باللہ، اس میں تو بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا، مسلمان ہوا ہی نہیں ہے، وہ مسلمان جناب ہوا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ نفاق عملی کیا ہے؟ اور یہ بھی چیز خطرناک ہے کہ نفاق اعتقادی کے اندر کہ زبان سے جب توحید کہا ہے تو کفر کی عادتوں کو اتنا پسند کر لیا کہ دین کی عادتیں اس کے نزدیک ہلکی ہو گئی۔
رسول کی رسالت پر ایمان لایا، اس کی شریعت اس کے نزدیک مذاق بنی، اور اپنی ہرس کے لیے جو چند ٹکوں کے لیے کسی کے آگے بکا ہوا ہے، اس کی دی ہوئی ہدایات اس کے نزدیک، یہ بھی قریباً نفاق اعتقادی کے اندر ہوتی ہے اور بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور نفاق عملی جو ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے، اللہ اکبر، یہ بہت خطرناک بات ہے جو عمل کی نفاق ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کے ارکان کی حفاظت کرنا۔ ایک جملے میں بات، لوگوں کے سامنے اللہ کے ارکان، ہدایات، تعلیمات کی حفاظت کرنا، اور تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ارکان کی پابندی کرنا اور حفاظت کرنا، اور جب لوگوں سے ہٹ جائے تو پھر اس چیز کو کوئی درجہ نہ دینا، یہ نفاق عملی ہے۔ میں اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں کے آگے برہنہ رہیں، میں اور آپ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے آگے ہم ایسا حرکت کریں کہ لوگ ہمیں گالی دیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ہمیں فاسق و فاجر کہیں لوگوں کے سامنے، لیکن تنہائی میں میری اور آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ تو یہ نفاق عملی جو ہے، یہ اتنا بڑا شغاف ہے جو کلمہ اور نیکی سب کو بہا کر لے جاتا ہے۔ تو اس نفاق عملی سے اپنے آپ کو روکنے کی یہاں پر بات کی گئی۔ غوث اعظم نے یہاں تک فرمایا کہ لوگوں کے آگے عبادت پوری کرنا، اللہ اکبر، اور تنہائی کے اندر عبادت میں سستی کرنا، یہ منافقت اور ریاکاری کی بدترین عبادت ہے۔ یہ تو قبول نہیں ہوئی، جو لوگوں کے سامنے کیا وہ بھی قبول نہیں ہوئی، الیاذ باللہ۔ حدیث پاک سنیے تاکہ میں اور آپ اس سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کے اندھیرے کو ختم کریں۔ رسول کریم کا ارشاد ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامات ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ ہم میں کتنا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں سچ کرتے ہیں؟ یہ منافق کی علامت یہاں پر ذکر کی گئی، اور وہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ تقوی کے بغیر مغفرت نہیں ہے، اور تقوی کی ضد جو ہے یہ نفاق ہے۔ فرمایا حضور سید عالم نے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامت ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جو وعدہ کرے گا تو اس کو پورا کبھی نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے اندر کامن ہے، مذہب ہو یا غیر مذہب ہو، اور اس کو دین نے کتنی سختی کے ساتھ نپٹا ہے۔ رسول اللہ نے اسے منافق کی علامت کہا ہے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، منافق کی علامت کا ہے۔ اور منافق یعنی ایک وفادار کے لیے یہ بات کہ اس کو دین منافق کی نظر سے دیکھے، وہ تو مر گیا پھر تو۔ یعنی اس کو اس کا آقا غدار کی نظر سے دیکھے، ظاہری صورت اس کی پوری وفاداری والی ہو، اور وہ وفاداری کا جذبہ بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ علامات ایسے ہیں کہ اس کا باس اور اس کا وہ محبوب اس پر اعتماد نہ کرے، تو ایک وفادار تو مر گیا۔ اس کی زندگی تو یہ تھی کہ میرا آقا مجھ پر اعتماد کرے، دے کچھ نہ، بس ایک اعتماد کی میٹھی نظر سے دیکھ لے تو مجھے سب کچھ مل گیا۔ تو ایک وفادار، ایک باحیا شخص کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کو اعتماد کی نظر سے اس کا باس دیکھیں، اس کے قریبی لوگ دیکھیں، اس کے بچے دیکھیں، اس کی بیٹی اس کو دیکھیں، اس کا بیٹا اس کو دیکھیں، اس کے دوست اس کو دیکھیں، اس کے استاد اس کو دیکھیں۔ یہ حیادار شخص کی علامت ہے۔ اور رسول کریم فرماتے ہیں، خود کہتے ہیں، آیات المنافق ثلاث، دھوکے باز آدمی، دوغلے آدمی کی 3 نشانی۔ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، کسی سے بھی، خدا سے بھی جھوٹ الیاذ باللہ، رسول اللہ سے بھی جھوٹ الیاذ باللہ، ماں سے بھی جھوٹ، باپ سے بھی جھوٹ، پڑوس سے بھی جھوٹ، یہ تو عام ہے، یہ تو جناب جو ہے وہ عام ہے، پڑوس سے بھی جھوٹ، تجارت میں بھی جھوٹ، جتنی کہ لایا اس سے 100 گنا بڑھا کے قسم کھائے گا خدا کی اس پر، اور پھر رمضان مدینے شریف میں کرے گا اس امت، اور پھر اتنا بڑا ڈھیٹ اور کمینہ ہوگا کہ رسول اللہ کی جالی کے سامنے 10 منٹ کھڑا بھی رہے گا۔ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ انہیں ڈھٹائی کی انتہا دیکھی ہے۔ اتنا سخت دل آدمی ایمان لے جا سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ گناہ پر گناہ بدترین مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن خود کو پارسا سمجھ رہا ہے، رسول اللہ کی جالی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، سیلفی بھی اتارتا ہے، لوگوں کو فخر سے بتاتا ہے،
مجھ پر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. یقیناً کرم ہوتا ہے مدینے جاتا ہے, لیکن وہ نیت لے کر جو تو جا رہا ہے, عمل کے ساتھ جا رہا ہے. رسول اللہ مجھے اور آپ کو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اذا حدث کذب, وہ دوغلا ہے, منافق ہے عملی طور پر, کہ جو بات کرے الیاذ باللہ تو جھوٹ بولے. یہی بات ہماری زندگی میں ہمیں دین بتا رہا ہے. کل قیامت کے دن میں اور آپ حضور کے چہرے کے سامنے شفاعت کے لیے جائیں اور حضور یہ جملہ کہہ دیں کہ نہیں فرشتوں اس کو پیچھے کرو, یہ دوغلا ہے. تو یہ داڑھی شریف, یہ میلاد شریف, یہ عمرہ شریف, یہ زیارت شریف, میرے دوستوں بزرگوں بس اتنا ہی کافی. اذا حدث کذب, دوغلے اور منافق آدمی کی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب کسی سے بھی وعدہ کرے گا, ایگریمنٹ کرے گا, تو اس کی مخالفت کرے گا اور اس کی خلاف ورزی کرے گا. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ, اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے گا. اب خیانت میں یہ بھی ہے کہ کسی کا راز افشا کر دے گا جس کا نہیں کرنا تھا, کسی کے مال میں ہیر پھیر کر دے گا, پھر وہ عمرے پر بھی جائے گا, پھر وہ نعت شریف بھی پڑھے گا, پھر وہ تقریر بھی کرے گا, سارے معاملات کرے گا, پارسا بھی بنے گا. لیکن یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ منافق ہے. اللہ میرے اور آپ کے حال پر رحم کرے. اس سبق کا یہ پہلا حصہ تھا, ادھورا ہے, اس کو ہم یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں اور آنے والے انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ نے توفیق دی اور اللہ ہماری اصلاح فرما دے اور اس سے ہم عبرت حاصل کر لیں اور اپنے اندر ایک تبدیلی لے کر آئیں اور یہاں سے اٹھیں تو اس چمک کے ساتھ اٹھیں کہ واقعی میں آیت نمبر 177 جو سورۃ البقرہ کی ہے, اس کی کوئی روشنی ہمارے اندر آئی ہے. ہمارا سر ندامت سے جھکا ہوا ہو, پلکیں جھکی ہوئی ہوں, اور استغفار کے ساتھ ہم اپنے گھروں کی طرف مراجعات کریں, لیکن مل کر اللہ کے حضور توبہ کریں ان تینوں عادتوں سے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آنے والے جمعے انشاءاللہ العزیز اس کا دوسرا جو پہلو ہے, جو حضور کی سیرت کے مقدس واقعات سے یہ موضوع مزید سہل سمجھنے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو حضور کی زندگی مبارکہ کے اندر صحابہ کرام کے کچھ واقعات ہیں, اس کے ذریعے انشاءاللہ اس آیت کو ہم آنے والے درس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جس وقت بیٹھ جائیے, ابھی خطبہ ہوگا, تشریف رکھیں. جس وقت خطبے کا ٹائم ہو اذان کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے, بند کر دیں اس کو.